ایک یہودی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس نے قرض دیا ہوا تھا حضور علیہ السلام کو، اپنا قرض واپس لینے کے لیے آتا ہے۔ اس وقت قرض کی ادائیگی کا اہتمام آقا علیہ السلام کے پاس نہ تھا، لیکن وہ تیار نہ تھا مہلت دینے کے لیے، میں نے لے کر جانا ہے، مصر تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، میں تمہاری آنکھوں سے غائب نہیں ہوتا، تمہارے پاس ہی بیٹھا رہتا ہوں، جب اللہ پاک سامان فرما دے گا تو میں قرض دے دوں گا۔ نماز ظہر کا وقت تھا، اس دن کی ظہر سے لے کر اگلے دن کی فجر تک 5 نمازوں کا وقت آقا علیہ السلام صرف اس کی تالیف قلب کے لیے، اس کے حوصلے اطمینان کے لیے نہ گھر گئے نہ آرام فرمایا، ظہر سے اگلی فجر تک اس کے پاس بیٹھے رہے کہ اس کو یہ وہم نہ ہو کہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو قرض کیسے لوں گا۔ صحابہ کرام اس کو طعن و تشنیع کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، آقا علیہ السلام نے انہیں روک دیا، اس وجہ سے کہ یہودی نے روک رکھا ہے، کل سے آج صبح تک آقا علیہ السلام کو تکلیف میں مبتلا کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے خبردار، میرے رب نے مجھے کسی غیر مسلم پر ظلم کرنے اور زیادتی کرنے سے منع کر رکھا ہے، اس نے زیادتی کی تو کوئی بات نہیں، میرا اخلاق اور میرا منصب اجازت نہیں دیتا۔ اس شخص یہودی نے آقا علیہ السلام کا کلمہ سن کر کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہو گیا اور کہا بخدا میں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا اس کا ایک سبب تھا، میں یہودی ہوں، میں نے تورات میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے جن کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی کتاب میں اور پہلے انبیاء اور رسولوں نے اپنی کتابوں میں کر رکھا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی ان کو آزمانا چاہے تو ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، ان کا مولد ولادت میلاد شہر مکہ میں ہوگا، ان کی ہجرت گاہ شہر مدینہ ہوگی، ان کی حکومت ملک شام کی حدوں تک پھیل جائے گی، مگر ان کا کردار یہ ہوگا نہ تو ان کی زبان میں ترشی ہوگی، نہ ان کے دل میں سختی ہوگی، نہ ان کی گفتگو میں کوئی سختی ہوگی، نہ فحش گو ہوں گے، نہ بیہودہ بات کریں گے، نہ کسی کی زیادتی کا جواب زیادتی سے دیں گے۔ ہم نے چونکہ تورات میں پڑھا تھا، میں اس پڑھی ہوئی روایت کا امتحان لینے آیا تھا کہ اگر آپ وہی محمد ابن عبداللہ اور رسول آخر الزمان ہوں تو میں آپ کا امتحان لوں۔ میں نے آپ کو سچا پایا، کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا اور کہا میرا سارا مال آقا آپ کے قدموں پہ قربان، جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ آپ اندازہ کریں اس امام بغوی نے اپنی کتاب مصابیح السنہ میں اس کو روایت کیا ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔